جس اللہ کی زمین پر تم ہو اور جو زمین اس نے تمہیں دی ہوئی ہے اور جس زمین پہ تمہیں اس نے ایک اختیار دیا ہے کچھ وقت کے لیے، جس کے بعد تمہاری موت ہونے والی ہے اللہ کے حکم سے، اور پھر تم سے سارا حساب کتاب وہ لے گا کہ کیا کیا تم نے جب ہم نے تمہیں موقع دیا اس ملک کا وزیر بنا کر، اس ملک پہ اختیارات دے کر، اس ملک کے لوگوں کو تمہارے انڈر میں دے کر تاکہ تم ان کے لیے کچھ کرو، تو تم نے کیا کیا؟ اس وقت سے پہلے اگر بچنا ہے اور فرعون، نمرود، قارون اس طرح کے لوگوں جیسا حشر نہیں کروانا اپنی دولت کا، اپنی شہرت کا، اپنے اسٹیٹس کا، اپنے عہدوں کا، تو تمہارے لیے سیدھا سیدھا مشورہ میں دے رہا ہوں، تم کوئی بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر تمہارے ملک میں زمین کے بے پناہ وسائل موجود ہیں، خالی زمین موجود ہے، خالی پڑی ہوئی ہے، بے تحاشا خالی پڑی ہوئی ہے، اور تمہارے ملک کے اندر رہنے والے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ایسے ایسی حالت میں گھر بھی میسر نہیں ہے رہنے کے لیے کہ وہ سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو تم ان لوگوں کو یہ موقع دو، ان کو اجازت دو اپنے ملکوں میں، ان کو بتاؤ کہ بھائی یہ زمین اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اس زمین کو بسانے کے لیے موقع دو، لیکن ان کو جن کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے اپنے گھر خریدے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی زمینیں بنائی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں کے بھر کے اربوں کے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، کچھ بھی بنا، ان کی بات نہیں کر رہا میں، بات کر رہا ہوں اللہ کے ان لوگوں کی، اللہ کے ان بندوں کی جو پریشان ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو نیک ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اللہ کی غداریاں کر رہے ہیں نا، اللہ سے اپنی مرضی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ نے کیا حکم دیا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں شیطانی خیالات کے تحت۔ میں بات کر رہا ہوں ان سفید پوشوں کی، ان انسانوں کی جو 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، حلال روزی کمانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن رہنے کے لیے ان کے پاس گھر نہیں ہے، وہ رول رہے ہیں کرائے کے گھروں کے لیے، یا تو ان کے پاس کرائے کا گھر دے کے گھر میں جا کے کرایہ دے دیں، یا بجلی کے بل بھر لیں، یا وہ اپنا پیٹ بھر لیں، ٹھیک ہے، یا تو پیٹ چلے گا یا گھر چلے گا یا بجلی کا بل چلے گا۔ ایک بندہ جس کی مہینے کی 20-25 ہزار روپے وہ کما رہا ہے، ٹھیلا لگا کے کما رہا ہے، چپس بیچ کے کما رہا ہے، آلو کے چپس لگا رہا ہے، اب کوئی دال چاول لگا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، چلو 20-25-30-40-50 ہزار بنا لیا اس نے، کما رہا ہے، وہ بل دے، بچے پڑھائی کیا کرے۔ میں اس پہ نہیں جاتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو زمین اللہ کی خالی پڑی ہے نا، اس خالی زمین پر لوگوں کو اجازت دو کہ وہ اپنے لیے رہائش کے لیے ایک جگہ بنا کے رہ سکیں، اور ان کو دے دو۔ اللہ کی زمین ہے نا، جو بنا لے، جو استعمال کرے اس کو دے دو۔ اب کتنی ضرورت چاہیے ہوتی ہے ایک بندے کو، ٹھیک ہے، میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں جس جگہ، اتنا سا بھی ایریا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، کوئی 60-80 گز کا کچھ بن جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی شاید کم، اتنا ایریا میرے جیسے انسان کے لیے کافی ہے۔ میں اسی اپنے اوپر رکھ کے، اپنی ذات پہ رکھ کے پریکٹیکل طور پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ کسی انسان کی اس سے زیادہ اگر ہیں تو وہ صرف فضول خواہشات کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بڑے بڑے بنگلے والا بھی ایک جگہ پہ سوتا ہے، اسی جگہ پہ اٹھتا ہے، جا کے واش روم میں جا کے ہنکتا ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا کرتا ہے، دن اس کا گزر جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ کیا چاہیے؟ الگ بیڈ چاہیے، الگ کمرے چاہیے، الگ بڑے بڑے واش روم چاہیے، کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ اتنی سی جگہ ہوتی ہے، ایک واش روم بنا وہ بندے کا، ایک کچن، اور کچن بھی نہیں ہوتا، وہ بندہ کھانا پینا اپنا کر لے، کچن کی بھی ضرورت نہیں ہے یار، یہ کچن بھی پالتو فضول قسم کی ایک چیز بنا کے رکھی ہوئی ہے، غیر ضروری، اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، کچن کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، واش روم کے بغیر بھی گزر سکتی ہے اگر بندہ گزارنا چاہے، اگر پانی ہو اور سسٹم ہو تو وہ کر سکتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ لیکن چلو ایک بندہ اپنے ایک رفع حاجت کے لیے ایک جگہ بنا کے پردے کے ساتھ رکھ سکتا ہے جہاں پہ وہ ضرورت کر لے۔ اگر بندہ کوئی ایسی جگہوں پہ رہتا ہے جہاں پہ سمندر ہیں، پہاڑ ہیں اور دریا ہیں، ریگستان اور پتہ نہیں الگ الگ قسم کی ادھر، تو اس کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، بہت سارے طریقوں سے آلٹرنیٹیو سلوشنس ہے، لیکن تم انہیں اجازت تو دو نا اپنے ملک میں رہنے کی، لوگ خود بنا لیں گے یار، لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بندہ جس کو اجازت مل رہی ہے کہ بھائی آپ ایک زمین کے ٹکڑے پہ جا کے بیٹھ جاؤ، چھوٹا اتنا جتنا آپ رہ سکو، اتنا ایریا آپ لے لو، بنا لو اپنی ایک باؤنڈری چھوٹی، اور یہاں پہ سیٹ اپ کر لو، خیمہ لگا لو، کچھ بھی کر لو، یہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب وہ رہے جو مرضی کرے، اس کے اوپر وہ دیوار کھینچ دے، وہ اندر بیٹھ کے واش روم بنائے، کمرہ بنائے، پنکھا لگائے، وہ جانے، نہ آپ اس سے کرایہ لو، نہ آپ اس کو کچھ کرو۔ ہاں وہ آپ کی بجلی آپ سے لیتا، لے لو آپ بجلی کا بل، نہیں لیتا تو فورس نہ کرو نا، فورس نہ کرو۔ وہ آپ سے گیس لیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کب سے رینٹ لو، نہیں لیتا گیس، فورس مت کرو۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنا رہے ہیں تو اپنا بندہ بنانے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں اللہ نے زمین کا خدا نہیں بنایا، تمہیں بھی تمہاری ماں کے پیٹ سے انسان کا بچہ بنا کے نکالا تھا اور مسلمان بنایا تھا، تو کیا تم مسلمان بنے ہوئے ہو؟ کیا تم اللہ کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہو؟ کیا تم اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ سمجھ رہے ہو یا اپنا بندہ سمجھ رہے ہو؟
یا تم فرعون کے بھی ریکارڈ توڑنا چاہتے ہو ظلم و ستم کر کے, تو تمہیں بھی اللہ غرق کر دے گا اور تمہاری آرمی کو بھی غرق کر دے گا. اللہ کے سامنے تم لوگوں کی کچھ بھی نہیں چل سکتی. میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک ہیں, بڑے بڑے قسم کے ہیں, وہ جی ہم بڑے انسانیت کے چیمپئن ہیں, انسانیت کے علمبردار ہیں, ہم نے تو بڑی ترقی کر لی, ہم نے مشینیں بنا لی, ہم مریخ پہ جا رہے ہیں, ہم چاند پہ جا رہے ہیں, فلاں جا رہے ہیں. ابے فضول چیزوں پہ تم لوگ پیسہ برباد کر رہے ہو. چاند پہ جانے سے کس کے مسئلے حل ہو رہے ہیں زمین کے اوپر؟ کتنے غریبوں کا پیٹ بھر رہا ہے چاند کے پروجیکٹ کے اوپر. اپنی عیاشیوں پہ, اپنی فضول کی چیزوں پہ, اپنے کس کو دکھا رہے ہو چاند پہ چلے گئے اور مریخ پہ چلے گئے؟ کس غریب کا پیٹ بھر گیا اس سے؟ کتنے غریبوں کی خودکشیاں رک گئیں اس سے ہیں؟ کتنی بیواؤں کی جو ہے نا سپورٹ ہو گئی اس سے. وہ جو ملین ڈالر تم لوگ ملین بلین ٹریلین ڈالرز برباد کر رہے ہو, یہ جو بلین ڈالر جنگوں پہ برباد کر رہے ہو, یہ عوام کے اوپر کیوں نہیں لگا دیتے یہ پیسہ؟ یہ مذہب کے نام پہ جنگوں پہ جو پیسہ برباد کر رہے ہو, ملک بنا کے, اور ہر ملک کے ڈیفینڈ پہ آرمیاں کھڑی کری ہوئی ہیں مذہب کے نام پر, تو اس مذہب کے فساد کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کو بھی ختم کر دو, لوگوں کو سپورٹ کرو, سکون سے جینے دو انہیں. بین کرنا ہے, پابندی لگانی ہے, تو زمین کے اوپر پابندی لگانے کے بجائے یہ مذہب کی پریچنگ پہ پابندی لگاؤ. جو فالس ریلیجنس ہے ان کے مذہبی پیشواؤں پہ پابندیاں لگاؤ کہ یہ لیکچر نہیں دے سکتے, یہ کتابیں نہیں لکھ سکتے, یہ پبلش نہیں کر سکتے, یوٹیوب چینل نہیں چلا سکتے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس بینڈ کرنے, ان کے بینڈ کرو, ان کے بند کرو. جو جھوٹے خداؤں کے نام پہ چلا رہے ہیں, اسلام کے علاوہ باقی سارے مذاہب کے اوپر پابندی لگا دو. اگر ان کا کوئی بھی مذہبی پیشوا اپنے جھوٹے مذہب کو اپنے اس معبود سے جس کو وہ خدا کہہ کے پرچار کر رہا ہے اس سے پروف نہ کروا سکے تو بینڈ کر دو ان کو. قید کرنے کی بات نہیں کر رہا, بینڈ کرنے کی بات کر رہا ہوں, پابندی. اور اس کا سلوشن بھی دے رہا ہوں. ان میں سے کوئی بھی مذہبی پیشوا غیر مسلموں کا جب تک مجھے شکست نہیں دے, ان پہ بینڈ کر دو. مجھے شکست نہیں دے سکتا کوئی بھی غیر مسلم مذہبی پیشوا, نہ غیر مسلموں کا مذہبی پیشوا, نہ روحانی پیشوا, نہ سائنسی پیشوا, نہ جادوئی پیشوا. یہ چاروں مین طبقات جو ہے نا, مذہب, روحانیت, سائنس اور میجک, جس کی وجہ سے دنیا کے عوام الو بن جانتے ہیں, اس فیلڈ میں الو بنتے ہیں نا. سائنس نے یہ کہا, سائنسدان نے یہ بولا. سائنسدان تو چھپا ہوتا ہے, سائنس کی آڑ میں بیوقوف بنتے ہیں. روحانیت, کیا روحانیت؟ جو اپنی روحانیت کے پرچار کر رہا ہے اور وہ میرے مقابلے پہ آ کے مجھے شکست نہ دے سکے, کس بات کا روحانیت کا چیمپئن بن رہا ہے وہ؟ غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں میں تو اللہ نے بڑا سے بڑا بہت کچھ دیا ہوا ہے, ایک سے بڑھ کر ایک. میرا مسلمانوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم اس زمین پہ کسی نہ کسی ملک میں تو ہو, تمہیں کسی نہ کسی ملک کے اندر اللہ نے حکمرانی تو دی ہوئی ہے نا. تو میری نظر میں تمہاری کیا اہمیت ہے؟ صرف اتنی کہ تم اللہ کے ایک بندے ہو بس. اور اس کو میں ایک سچ بات بتا رہا ہوں, میسج دے رہا ہوں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے بندوں کو رہنے کی اجازت دو سکون سے. ان کو اپنا غلام بنا کے رکھو گے تو کتنے عرصے تم جی لو گے زمین پہ؟ کیا عمر ہے تمہاری؟ 30 40 50 60 سال ہے. کتنا عرصے رہ گیا تمہاری موت کو؟ تمہیں خود بھی نہیں پتہ. تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ اگلے دن تمہاری موت ہے یا نہیں ہے. تو کس چیز پہ اچھل رہے ہو؟ پیٹ میں پخانہ لیے تم پھرتے ہو, روزانہ پیشاب تمہارے اندر سے نکلتا ہے, ناک تمہاری بہتی ہے, ذرا سا درد ہو جائے سر میں تو دوائیاں ڈھونڈتے پھرتے ہو, ذرا سا گردے پھیپڑے میں کینسر کچھ پڑ جائے تو ڈاکٹروں کو ڈھونڈتے ہو, اور ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں لا علاج ہو. ابے میں نے تو لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے سروس بھی دی اور اسکل بھی سکھا دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیں. خود ہی عوام, دنیا بھر کے انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے خود ہی کام کر سکتے ہیں اپنے اللہ کے فضل سے, کیونکہ اللہ ہی خدا ہے نا, اور تو کوئی خدا ہے نہیں. شفا تو اللہ دیتا ہے, میں تھوڑی دیتا شفا. میں تو طریقہ بتا چکا, جس کا دل چاہے فائدہ اٹھائے. تم اٹھا لو فائدہ. تمہیں کوئی کینسر ہے, لا علاج بیماری ہے, تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو نا. شفا تو اللہ ہی دے گا. پر تم لوگوں کے ساتھ وہ تو کرو کہ اس کی وہ اللہ تم سے خوش ہو تو تمہیں فائدہ پہنچائے نا. تم اللہ کو ناراض کر کے رکھو گے, اس کے بندوں کو دبا کے رکھو گے, ان کو کچھ کرنے ہی نہیں دو گے ان کی آزادی کے ساتھ. وہ کرے, وہ اللہ نمٹے گا نا ان سے. ہاں کوئی اللہ کے دین کے خلاف کھلا کوئی کچھ کرتا ہے, بدماشیاں, کھلے عام زنا کر رہا ہے, کھلے عام رشوت چل رہی ہے, کھلے عام سود چل رہا ہے, تو وہ تو پہلی پابندی تو تم نے لگانی ہے اس قسم کے کاموں پر کہ کوئی کر نہ سکے. قانون امپلیمنٹ کرنے کا شوق ہے ملک میں اپنے, تو وہ قانون امپلیمنٹ کرو نا جو اللہ نے بتائیں کہ یہ قانون کرو امپلیمنٹ. وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے قانون تو تم نے بنا لیے, اپنے قانون تو امپلیمنٹ کر لیے ہوں گے, یقیناً کیے ہوں گے. انسانوں کے بنائے ہوئے لاس تو لگا دیے ہوں گے, فلاں اس کا لو, اس کا لو, اس کا لو. تو بھائی اللہ کا کیوں نہیں کر رہے؟ تم تو خود اللہ کو ڈیگریڈ کیے ہو, تم تو خود اللہ کو اپنی لائف سے نکال کے بیٹھے ہو پریکٹیکل طور پہ. تم کیا کسی کو جو ہے نا وہ کچھ کرواؤ گے؟ تو اپنی موت سے پہلے سدھر جاؤ, اپنی موت سے پہلے سنبھل جاؤ, ٹھیک ہے. تو میں اب کوئی نبی آ کر نہیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے, 1400 سال پہلے آئے تھے, انتقال ہو گئے, چلے گئے. اب یہ کام مسلمانوں نے کرنا ہے.
کہ ایک دوسرے کو بتائیں سمجھائیں صحیح بات بتائیں. تو میں تمہیں بتا رہا ہوں تم مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے بندے مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی ہوئے جتنے کوئی کسی بھی مذہب کو اختیار کیا ہوا ہے بحیثیت انسان وہ اللہ کا بندہ ہے. تو اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے اللہ کے بندوں کے ساتھ انسانوں والا معاملہ رکھو, جانوروں سے بدتر معاملہ نہ رکھو, ورنہ تمہارا اللہ پھر وہ اشر کرے گا کہ تمہاری موت کے بعد تمہاری آخرت ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.